ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اہم ترین موضوع جو میرے لیے، آپ کے لیے اور پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے مسلمان میڈیا اور صحافت سے کس قدر دور ہیں، اس دور میں بھی جس دور میں بھارت میں 100% میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ان کو بدنام کرنے کے لیے نہ صرف ان کے پیچھے کھربوں روپے کی فنڈنگ ہو رہی ہے، بلکہ موضوعات ہی کچھ ایسے دیے جا رہے ہیں کہ بھارت پر راج کرنے والی ایک مخصوص قوم دوسرے درجے کی شہری بنا کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ خیر، یہ دشمنوں کا کام تو ہوتا رہے گا، اس سے زیادہ بے بسی اور بے حسی ہم مسلم امت کی یہ ہے، اور بالخصوص بھارت مسلمان کی تنظیموں کی، سنجیدہ طبقے کی، مالداروں کی، اللہ نے جن کو نوازا ہے، وہ میٹنگوں میں اس بات کی شکایت تو کرتے ہیں کہ میڈیا میں ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے بینکوں میں سڑ رہا پیسہ وہ کبھی اس بات کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی متبادل مسلمان میڈیا، مسلم میڈیا سامنے لایا جا سکے جو مسلمانوں کی یا ان کی سوچ کی یا ان کے تصور کی، ان کے تخیل کی ترجمانی کر سکے، ان کی صحیح شبیہ کو پیش کیا جا سکے، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کی تردید کی جا سکے۔ بہت سارے لوگ الگ الگ حساب سے اس سلسلے میں، جو صحافی ہیں، تبصرہ نگار ہیں، لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لیکن ہماری بے حسی اور بے غیرتی کو آخر کیا ہوا ہے پتہ نہیں ہے کہ ہم مزید بے غیرتی اور بے حسی کے دلدل میں ایسے پھنسے جا رہے ہیں کہ اپنا سارا کچھ سرمایہ، اپنی ساری کچھ عزت، اپنا سارا کچھ چیزیں جو ہے دشمن کے حوالے کر کے خود بے عزت ہونے بیٹھ گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، قاسم سید نے اس سلسلے میں ایک مضمون لکھا، جگانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیم انڈیا کی شاندار جیت کے جشن میں پورا ملک ڈوبا ہوا اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، مگر بعض ہر دنگوں اور ہر معاملہ ہندو مسلم کی جیت ہار کے چشمے سے دیکھنے والے نفسیاتی بیماروں کے ہاتھوں اندور کے علاوہ ماہوں میں آگ لگا دی گئی اور جشن فرقہ وارانہ تشدد میں بدل گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس اور انتظامیہ کی مستعدی اور فوری کارروائی سے تشدد کا دائرہ نہیں پھیلا اور اس پر قابو پا لیا گیا۔ ایس پی اور ضلع کلکٹر کی متوازن بیان سامنے آئے، حالات تیزی سے معمول کی طرف آ رہے ہیں، مگر ہمارے جنونی متعصب مسلمانوں کی دشمنی میں اندھے میڈیا، خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا کو پسند نہ آیا کہ آگ اتنی جلدی کیسے بجھ گئی۔ ملک کے تانے بانے کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والا یہی عفریت ہے، یہ تماشا کوئی نیا نہیں ہے۔ جار ہندوتوا کی دیے میں تیل ڈالنے کا ٹینڈر اسی کے نام کھلا ہے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ آگ میں گھی ڈال رہا ہے، بجھی چنگاریوں کو ہوا دے رہا ہے، ایسی ہیڈنگ لگا کر گھر بیٹھے لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ یہ انڈیا ٹی وی ہے، اس کی رپورٹ سن لے تو عام آدمی بھی گھر سے نکل پڑے۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس پر وہ ادارے خاموش ہیں جن پر گروہ وارانہ رپورٹنگ، ہر کارروائی کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اسی میڈیا نے وقف بل پر جنتر منتر مظاہرے کو سازش بتا کر بھڑکانے کی کوشش کی، اسے دوسرے شاہین باغ آباد کرنے کی تیاری بتایا۔ یہ کام اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سچے اور حقائق پر مبنی کاؤنٹر رپورٹنگ کے لیے ہمارے پاس متمادل میڈیا نہ ہو۔ پریس ریلیزوں پر لڑنے اور اردو اخبارات میں انہیں شائع کرا کر مونچھوں پر تاؤ دینے والی تنظیموں نے متبادل میڈیا کی ضرورت و اہمیت کو نظر انداز کر کے وہ بھاری اور سنگین غلطی کی ہے جس کی تلافی مستقبل قریب میں نظر نہیں آتی۔
مین اسٹریم میڈیا کو اس کا فرض یاد دلانے اور کوسنے سے بہتر ہے کہ چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جائے، اس واقعے کی سچائی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ آخر اصل معاملہ کیا تھا۔ ستیہ ہندی کی رپورٹنگ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست کے اندور ضلع کے مہوا قصبے میں اتوار 9 مارچ 2025 کو بھارت کی ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی جیت کے جشن کے دوران تشدد پھوٹ پڑا۔ مقامی لوگوں کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف فائنل میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی شاندار جیت کا جشن منانے کے لیے رات گئے نکالے گئے فتح کے جلوس کے دوران پتھراؤ کے باعث دونوں گروپوں کے درمیان تصادم شروع ہوا۔ یہ واقعہ دیر رات تک بڑھتا گیا۔ آتش زدگی اور تشدد نے قصبے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ پولیس اور آئینی شاہدین کے مطابق کچھ نوجوان کرکٹ شائقین نے رات کو مہا میں بھارت کی جیت کا جشن منانے کے لیے ایک ریلی نکالی۔ جب ریلی جامع مسجد کے قریب پہنچی تو وہاں اشتعال انگیز نعروں اور بلند آوازوں میں موسیقی کے درمیان پتھراؤ شروع کی گیا۔ اس وقت لوگ جامع مسجد کے اندر نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ پتھراؤ کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جامع مسجد کے سامنے کھڑی بائک، کاروں اور دیگر گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جس سے کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ تشدد کی اطلاع ملتی وہاں کی دکانیں بند ہو گئی، کئی علاقوں میں افراتفری مچ گئی۔ اندور کے کلکٹر آشیش سنگھ نے کہا کہ حالات اب قابو میں ہیں اور علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس نمیش اگروال نے PTI کو بتایا ہندوستان کی چیمپئنز ٹرافی کی جیت کا جشن منانے کے لیے مہا میں ایک ریلی نکالی جا رہی تھی۔ تو ناظرین گرامی، ان ساری چیزوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ اس وقت جس طرح سے چھوٹے سے معاملے کو، یہاں تک کہ کھیل کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کی میچ ہو اور اس میں انڈیا جیت جائے تو عام مسلمانوں کا چھوڑ دیجئے گا، جس ٹیم میں انڈیا کے حوالے سے جو کرکٹر کھیل رہا ہے اس کو بھی یہ لوگ تانے دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ یہ نفرت کی انتہا۔ اور اصل معاملہ یہ ہے کہ اس پر گھی کا کام کرتا ہے میڈیا۔ شاہین باغ کے موقع پر جو آگ لگانے کی کوشش ہوئی، دلی میں جو فسادات ہوئے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کر کے دیکھیے گا میڈیا کا کیا کردار تھا۔ ٹرپل طلاق کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے پریس کانفرنس یا ڈیبیٹ سیکشنز یا پرائم ٹائم میں چلا کر مختلف عنوانات دے کر کے لوگوں کو بھڑکانے والوں کے وہ سارے کے سارے پروگراموں کی تصویریں نکال لیجئے، گوگل میں موجود ہیں، یوٹیوب میں موجود ہیں، ان کے عنوانات کو چیک کر لیجئے۔ UCC کے حوالے سے جب بات کرنے پر آتے ہیں، یکساں سول کوڈ کے حوالے سے، تو اس وقت مسلمانوں کو اور ان کے مسائل کو کھینچا تانی کرتے ہوئے کس قدر بھیانک عنوانات میڈیا پیش کرتا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ وقف بورڈ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے کن لوگوں کو ڈیبیٹ میں لاتا ہے، کس طرح لڑواتا ہے، کیا کیا سوالات کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کو مسلمان ایک ایسا موضوع ہے جو ان کی TRP بڑھانے کے لیے، اس لیے کہ آج کا ایک نارمل ہندو بھی اور ہندوتوا ذہنیت رکھنے والا بھی اسی موضوع کو پسند کر رہا ہے، اور وہ ان لوگوں کو اس میں الجھائے رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہماری تنظیمیں بھی جانتے ہیں، ہمارا سنجیدہ طبقہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جن کی لاکھوں کروڑوں کی اماؤنٹ اس وقت جو ہے سڑ رہی ہے بینکوں میں، وہ لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ اور یہی لوگ اہم ترین تنظیموں کے بڑے بڑے پروگراموں میں بلائے جاتے ہیں، اور پھر اس پر جو ہے باقاعدہ سنجیدگی سے فکر ہوتی ہے۔ اور جب ان کے سامنے اس بات کو لایا جاتا ہے کہ نہیں، ابھی متبادل ہماری ایک چینل کی ضرورت ہے، 100-200 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، اس سلسلے میں آگے بڑھنا ہوگا، تو سب کو سانپ سونگ جاتا ہے، ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے بھاگے گا۔ اگر بھارت کا پورا میڈیا بیک وقت مسلمانوں کو گالی دے رہا ہو
اور یہ اپنی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر کے سن کر کے افسوس کر کے دوسرے دن کسی میٹنگ میں بلوائے جائیں، وہاں پر اس پر افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں، اس بات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہاں متبادل چاہیے، جب عملی سطح پر آنے کی بات کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سوالات سے بچ جائیں گے۔ یہ معاملہ اسی طرح کا ہے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے اور وہ اس کالونی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور وہ ایک کالج بنا سکتا ہے، کم سے کم ایک اسکول بنا سکتا ہے، اور اس کے پاس اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کھولتا۔ اس کے محلے کی کچھ مسلم لڑکیاں غیروں کے کالج میں پڑھنے کی وجہ سے یا دیگر جگہ جانے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا وہ مرتد ہو جاتی ہیں، تو کل قیامت کے دن اس مالدار سے اس سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کی وہ پوری ساری سہولیات فراہم کرنے کے باوجود، مال فراہم کرنے کے باوجود، آپ نے ان مسلم بچیوں کی ایمان کے بچانے کے سلسلے میں کیوں نہیں سوچا؟ اسی طرح ان مالداروں سے کل قیامت کو پوچھا جائے گا کہ شریعت کا مذاق UCC کے حوالے سے اڑایا جا رہا تھا، وقف بل کے حوالے سے میڈیا میں ایک ہمارے ایک مخصوص مذہب کے ایک حصے کو فنا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور اس کے لیے میدان بنانے والا میڈیا پوری طرح سے تیار تھا اپنے ہتھیار لے کر کے۔ تم اس کے مد مقابل میں اسی طرح کا ایک ہتھیار تیار کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال بھی ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں سوچنے کی، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ میڈیا میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو انہی کی زبان میں، انہی لوگوں کے افراد سے، ہم لوگ نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو جواب دینا چاہتے ہیں، جو سیکولر ہندو بھائی ہیں ہمارے، لیکن ان کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے اگر پلیٹ فارم بنا کر کے دیں گے تو وہ بولیں گے، جواب دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہے اس سلسلے میں آگے بڑھے گا کون؟ آپ آراء و مشورہ دیں، چاہو تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے مالدار ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں سپورٹ کریں۔ ہمارے پاس سارا کچھ بنا ہوا ہے، ایک چینل کو شروع سے لے کر کے آخر تک اس میں کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ٹیم ورک ہوتا ہے، ایڈیٹوریل سیکشن کیا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والی ٹیم کیا ہوتی ہے، ٹیکنیکل ٹیم کیا ہوتی ہے، کیمرہ مین کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے، کیمرہ مین کے پیچھے کام کرنے والے کون ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل سیکشن میں وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات ہو یا اسکرپٹ رائٹنگ کی بات ہو یا پھر جو ہے اینکرنگ کو پیش کی جانے والی ایڈیٹڈ اسکرپٹ ہو، یہ ہمارے پاس تیار ہے، لیکن ہمارے پاس کام کرنے کا جنون ہے، لیکن ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، اور ذرائع ہمارے پاس اس افسوس کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ ہماری امت مسلمہ غریبوں کو کھلانے کے لیے ہی ثواب سمجھتی ہے، مسجدوں میں دینے کے لیے ہی ثواب سمجھتی ہے، بیواؤں کو سہارا دینا ہی ثواب سمجھتی ہے، کہیں جو ہے کنووں کو کھدوانا، پانی پلانا ہی ثواب سمجھتی ہے، جبکہ اس دور میں یہ سب اپنی اپنی جگہ ہیں، یہ سب جو ہے ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے دعائیں ملتی ہیں غریبوں کی، لاچاروں کی، ہونا چاہیے، لیکن ایک حصہ اس وقت کے دور میں میڈیا کے لیے بھی آپ مختص کر دیں گے، کیونکہ اس وقت کسی نہ کسی کو تو اس حوالے سے جواب دینا ہے، قوانین کو توڑتے ہوئے نہیں، پورے بھارت کے قوانین کے سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اظہار آزادی رائے کے اس قانون پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، ہم بھی اپنی زبان اپنے منہ میں رکھنے کا جو ہے پیغام اس دنیا کو دے سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑے بجٹ کا معاملہ ہے، اور یہ کوئی جو ہے مشکل ترین بات نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے بھی کئی علماء کرام کہہ چکے ہیں کہ بنگلور یا حیدرآباد میں منعقد کیے جانے والی شادیاں جو بڑے پیمانے کی ہوتی ہیں، ان 10 شادیوں کا خرچ بھی اگر نکال لیا جائے، جو فضول خرچ ہے، تو اس سے ایک چینل ہم لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم فضول خرچی سے بچ کر کے کسی چینل بنانے کے لیے اپنے شادی کے ان اخراجات کو بچا کر کے دیں گے؟ یہ بڑی ظرف کی بات ہونی چاہیے، جبکہ ہم بڑے بے غیرت اور بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم میڈیا میں دی جانے والی گالیوں کو اپنی ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کے سن کر کے انسنی کر دینے والی قوم ہے، بھیڑ کا حصہ بن کر کے 10 مرتبہ
نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر زور سے چلا کر کے پھر واپس گھر میں آ کر کے اسی میڈیا کی خبروں کو ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ کہیں اس خبر میں نظر تو نہیں آ رہا ہوں، میرے نعرے پر لگنے والے اللہ اکبر کی آواز کہیں میڈیا میں نظر تو نہیں آ رہی۔ کھوجنے والے لوگ ہیں ہم، وہ لوگ ہیں جو بند کمرے میں میڈیا میں جو اینکر ہمارے خلاف بول رہا ہے اس کو گالیاں دے کر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میدان میں نکل کر کے کوئی سنجیدہ طبقہ اس سلسلے میں کام کرنا چاہتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میدان میں مجھے کام کرنا ہے، تو اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنے والی اس قوم کو جوتے نہیں پڑیں گے تو اور کیا پڑیں گے۔ ایک معمولی سی کرکٹ ٹیم کی جیت کے جشن کے موقع پر مسجد کے سامنے آ کر کے ہمیں گالیاں دے کر کے، تراویح پڑھنے والوں پر حملے کر کے، ان پر ہولی کا رنگ پھینک کر کے، گالیاں دے کر کے، ڈی جے بجا کر کے وہ پوری بھیڑ نکل جاتی ہے اور اس پر آگ لگانے کا کام پورا کا پورا میڈیا کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپیوں سے نوازا ہے۔ ہزاروں لوگ پورے بھارت میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اس بات کی رتی برابر بھی فکر نہیں ہے کہ ان کا جواب دینے کے لیے ایک متوسط درجے کا ہی چاہیے ایک چینل بنا لیا جائے۔ ایسی صورتحال میں ناظرین گرامی، پرائم ٹائم آپ روزانہ دیکھتے ہیں، شاید ہی کوئی ان خبروں کو دکھاتا ہے جو پرائم ٹائم میں کھوج کر کے ہمارے بھارت کے مختلف علاقوں سے لا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کیجئے گا اور اس کے پیچھے جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو جو اس وقت ہندوتوا تنظیمیں جس نفرت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ جس طرح عام ہندو کل ہمیں جو ہے نمستے کہہ کر کے مسکراہٹ دے کر کے نکل جاتا تھا، وہ آج ہمیں دیکھتے ہی سر جھکا کر کے نفرت کا ماحول بیان کرتے ہوئے اس کے چہرے کے جو آثار بتاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ممکن ہے کہ بہت سارے لیڈران، ہندوتوا لیڈران نے نفرت پھیلا کر کے، کارنر میٹنگیں کر کے الگ الگ طرح کی سازشیں کی ہوں، لیکن سب سے زیادہ اثرات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ میڈیا کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ میڈیا کن کے ہاتھوں میں ہے؟ اور ایک ایک چینل پر اگر ماہانہ ان کے اخراجات دے کے جائیں تو لگ بھگ ایک چینل کا، چھوٹے سے چھوٹے چینل کے ماہانہ اخراجات صرف سیلری کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو 10 سے 15 لاکھ روپے صرف سیلری کا نکل جاتا ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ ایک چینل کا ماہانہ اخراجات اگر 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپے اگر لگا لیے جائے تو 1 کروڑ روپے ماہانہ ایک چینل خرچ کر رہا ہے اور اس میں دکھائی جانے والی خبریں مسلمانوں کے خلاف ہے، تو سالانہ مسلمانوں کے خلاف، پوری بھارت کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بیان کرنے کے لیے کتنی فنڈنگ ہو رہی ہے؟ ان کو ایڈ کون دے رہا ہے؟ ٹی آر پی بڑھتی ہی چینلوں کو کون ایڈ دیتا ہے؟ ان ایڈوں کی کمپنیوں کو چیک کیجئے، ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیے۔ مسلمان کے خلاف بہت بڑا جو ہے ایک ڈیبیٹ چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک مشہور کمپنی کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ اس پروگرام کو اسپانسر کرنے والی فلاں کمپنی ہے، اور جانتے ہو اس ایک اسپانسرشپ کا کتنا ایڈ کا پیسہ ہوتا ہوگا؟ کروڑوں میں۔ یعنی یہ کمپنی، جس کمپنی سے آپ خرید رہے ہیں، وہ بازار مارکیٹ میں کبھی ہندو مسلم نہیں کرتی وہ کمپنی، کیونکہ کمپنی جب بازار میں آتی ہے تو اس کی خریداری مسلمان بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، سب کرتا ہے۔ جس کمپنی سے ایک مسلمان خریداری کر رہا ہے وہی کمپنی ایک چینل کو مسلمانوں کے خلاف ڈیبیٹ بنانے کے لیے اس کو پورا کا پورا اسپانسرشپ کرتا ہے، تو ذہنی اعتبار سے اس وقت بھارت کی بڑی بڑی کمپنیاں کس قدر پروموٹ کر رہی ہیں ان مسلم دشمن ڈیبیٹوں کو آپ اندازہ لگائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہے جب آپ گہرائی سے بیٹھیں گے، سنجیدگی سے۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو اشارہ دیا ہے، ورنہ اندرونی باتیں بتاؤں گا تو آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اگر عملی سطح پر بات کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کہیں گے کہ نہیں آپ صرف بات کر رہے ہیں، میں تیار ہوں چینل بنانے کے لیے، کوئی ہے آگے آنے والا تو بتائیں۔ میں آپ کے سامنے پورے چینل کی شروع سے لے کر کے آخر تک، بلکہ ماہانہ اخراجات کتنے ہوں گے، کیا کچھ ہوگا، یہ ساری تفصیلات جو گزشتہ 22 سالوں سے تیار کر کے میں نے اپنے فائل میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا کوئی ہے تیار تو مجھے بتائیں، اس لیے کہ اس وقت عملی سطح کی بات ہونی چاہیے۔
اس وقت پریکٹیکل کرنے کی بات ہونی چاہیے. اب چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیں ناظرین گرامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.